لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے شکاری جانوروں کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے اس کے احکامات ذکر کر دیے تھے کہ اگر شکاری کتا ہے اور شکاری کتا سیکھا ہوا کب سمجھا جائے گا، اس کا ذکر کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ ایک آدمی اگر باز کے ذریعے شکار کرتا ہے تو باز کو پہلا سکھانا پڑے گا، پھر اس کو بسم اللہ پڑھ کر جانور پر یا بسم اللہ پڑھ کر پرندے پر چھوڑنا پڑے گا، پھر وہ جانور جس کو باز وغیرہ شکار کرتا ہے وہ چھوڑنے والے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کل کے درس میں ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہوں، اسے اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ مثلا یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور تورات پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو یہودی قرآن مجید کی اصطلاح میں ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انجیل پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اہل کتاب۔ قرآن مجید کہتا ہے جو لوگ اہل کتاب ہیں، پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، چاہے وہ قرآن پر ایمان نہ رکھتے ہوں لیکن پچھلی کسی کتاب پر وہ ایمان لے کر آتے ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ اب جو اہل کتاب ہیں، قرآن مجید کہتا ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں، پھر حلال ہے۔ اگر اہل کتاب میں سے کوئی بھی بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح نہیں کرتا تو وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اگر کیا ہے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کرتا تو فرمایا وہ حلال نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے، پھر وہ جانور حلال ہوگا، اس کے علاوہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے بھائی؟ حلال ہے۔ کب حلال ہے؟ جب اس کو بسم اللہ پڑھ کے وہ اہل کتاب کیا کریں بھائی؟ ذبح کریں۔ لیکن کیا ہے بھائی، اگر کوئی ہندو ہے یا اہل کتاب میں سے ہے یا کوئی اور بھی کافر ہے، تو اگر اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، کوئی فروٹ بیچتا ہے یا ایسی چیزیں فروخت کرتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے اس سے خریدنے کی گنجائش ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے اور اس نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہے جس سے وہ فروٹ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، دیگر اشیاء بسکٹ بیچتا ہے، بوتلیں فروخت کرتا ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا، ان کو لینا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اہل کتاب کا ذبیحہ وہ حلال ہے کب؟ جب بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ اہل کتاب کے علاوہ کوئی بھی اگر کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ اگر چاہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے، چاہے بغیر بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرے، وہ حلال نہیں ہے۔ جیسا کہ قادیانی ہے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے بلکہ زندیق ہیں۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو بالکل کیا ہے؟ مرتد ہو جائے، مرتد سمجھ لو، اسلام سے پھر جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد اور زندیق کہا جاتا ہے۔ اب قادیانی ہے، یہ تمام کافروں سے بدتر ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیوں بدتر ہیں؟ دیکھو علماء نے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو بکرے کا گوشت بیچتا ہے بکرے کا نام لے کر، اور کتے کا گوشت بیچتا ہے کتے کا نام لے کر۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو آپ بتائیں وہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ کتے کا گوشت ہے اور یہ کس کا گوشت ہے؟ بکرے کا۔ اب دیگر جو کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کافر بتلاتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مشرک ہوں، میں صابی ہوں، میں
مجوسی ہوں میں ہندو ہوں، وہ اپنے آپ کو کیا ہے بھائی ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو قادیانی ہیں یہ زندیق ہیں اور سب کافروں سے بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کافر، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال یہ سمجھو کہ کتے کا گوشت اگر کوئی آدمی فروخت کرے اور اس کو کہے یہ بکرے کا گوشت ہے، آپ بتائیں وہ بڑا ظالم ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے سے بڑا ظالم ہے۔ تو یہ سارے کافروں سے کیا ہے بھائی بدتر ہیں۔ تو قادیانی کا ذبیحہ حرام ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ چاہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے چاہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہ کرے، وہ اس کا بالکل ذبح کیا ہوا کیا ہے بھائی حرام ہے۔ اور ان سے خرید و فروخت بھی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے خرید و فروخت نہ کی جائے اور ان کی مصنوعات کو بھی نہ خریدا جائے۔ اسی طریقے سے جو شیعہ ہیں جو قرآن مجید کے تحریف کے قائل ہیں، اصحاب ثلاثہ کو گالی دیتے ہیں اور مسئلہ جو تقیہ والے مسائل کے قائل ہیں، بدا والے امامت والے مسئلے کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ ان کا بھی ذبیحہ حرام ہے، ان کے ذبیحہ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی کیا ہے بھائی حلال ہے، جائز ہے۔ آدمی کیا ہے کسی عیسائی عورت سے نکاح کر لے، جائز ہے، کسی یہودیہ عورت سے نکاح کر لے، جائز ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رہے، علماء فرماتے ہیں کہ بے شک نکاح تو جائز شریعت نے قرار دیا، لیکن گھر کے اندر نباہ نہیں ہو سکے گا، گھر کے اندر نباہ نہیں ہو کیوں نہیں نباہ ہو سکے گا؟ اب مسلمان ہے وہ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے، اب عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو گھر کے اندر آپ بتائیں مسلمان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو مانا جائے اور اس کی شریعت پر چلا جائے، اور عورت کہے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلو اور ہمارے نبی کو مانتی نہیں ہے، گستاخی کرے گی، تو گھر کے اندر نظام بہرحال برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے بچا جائے، مسلمان ہی سے نکاح کیا جائے، وگرنہ شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ آج کا مطلب جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو فرمایا پاکیزہ چیزیں تم پر کیا ہیں بھائی حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا طعام بھی جو کتاب دیے گئے ہیں تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے بھائی حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، اگر تم ذبح کرو تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی ذبح شدہ چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو ان کا مہر دے دو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے مومن عورتیں بھی حلال ہیں اور تمہارے لیے ان لوگوں کی عورتیں بھی حلال ہیں جن کو اللہ نے تم سے پہلے کیا دی بھائی کتاب دی۔ کب حلال ہیں؟ جب تم ان کو کیا دے دو بھائی مہر متعین ہونا چاہیے، مہر کے بغیر جو ہے نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر بہرحال ادا کرنا کیا ہے بھائی ضروری ہوتا ہے۔ محسنین غیر مسافحین، آگے فرمایا قید نکاح میں لانے والے ہوں، شہوت رانی کرنے والے نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مقصد شہوت پورا کرنا نہ ہو، بلکہ نکاح کا مقصد اپنے نکاح میں رکھنا مقصد ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس سے زندگی گزاروں گا، یہ میرے ساتھ گزارے گی۔ یہ نہ ہو کہ انسان پہلے ہی دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ 2-4 دن گزارا کروں گا پھر چھوڑ دوں گا، ایسے نہ ہو، بلکہ نکاح میں لانے والے ہوں اور شہوت کو پورا کرنے والے نہ ہوں۔ آگے فرمایا ولا متخذی اخدان، اور تم ان کو خفیہ دوست بنانے والے نہ ہو، خفیہ دوستی بھی ان کے ساتھ بنانے والے نہ ہو۔ فرمایا ومن یکفر بالایمان، جو شخص انکار کرتا ہے ایمان کا، ایمان لے کر نہیں آتا، فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل کیا ہو گئے بھائی ضائع ہو گئے۔ ایمان کے علاوہ جتنے نیک اعمال کیا جائے اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے، ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد چھوٹی سی چیز بھی ہے تو وہ عمل کیا ہے بھائی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ علماء نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا ایمان کی مثال ہندسے کی ہے اور اعمال کی مثال کس کی ہے بھائی زیرو کی۔ اگر آپ 0 لگاتے رہیں، آپ بتائیں کہ لاکھ زیرو بھی لگا دیں کہ وہ اہمیت ہے؟ نہیں ہے نا۔ اور اگر کیا ہے آپ 1 لگا کے 1 0 بھی لگائیں گے تو 0 کی وجہ سے 1 کی اہمیت بڑھ گئی، 10 بن گئے، 2 لگا دیں تو 100 بن گئے، 3 لگ گئے تو 1000 بن گئے۔ اگر ایمان ہے، چھوٹی سی نیکی ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی مثال 0 کی ہے، جتنی بھی نیکیاں کر لو وہ کیا ہے بھائی ضائع ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انسان آخرت میں کیا ہوگا بھائی خسارہ پانے والا۔ جو لوگ جو کیا ہیں بھائی
ایمان جس کا ضائع ہو گیا اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔